وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورہ حدید ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کی 57 نمبر صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ ایک مدنی صورت ہے اور بالاتفاق ایک مدنی صورت ہے، یعنی کہ کسی بھی دور کے علماء کرام کو اس کے مکی یا مدنی ہونے میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، اور اس کے دور نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی پورشن میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس صورت کا مضمون کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ 5 صورتیں ہیں جن کو المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ صورتیں اللہ کی تسبیح کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ان کا سٹارٹنگ یا تو سبح للہ سے ہے یا یسبح للہ سے ہے، یعنی کہ تسبیح کرتی ہے یا کرتی ہے، مطلب شروع سے کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی، یعنی ماضی اور حال اور مستقبل تینوں پورشنز ان 5 صورتوں کی سٹارٹنگ میں کور ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ اب اس پہ ایک کویسچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ مدنی صورت اللہ کا انٹروڈکشن کیوں کرا رہی ہے؟ یہ تو انٹروڈکشن تو مکی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کا مضمون تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس صورت میں بیسیکلی کہا کیا گیا ہے۔ اب اس صورت میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی تسبیح کے بعد مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرائی گئی ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا ایمان کا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جانی اور مالی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور جس میں یہ جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا درجہ بعد میں جب آپ کے مشکلات کم ہو جائیں گی یا ایون ختم ہو جائیں گی تو ان کے درجات میں اور آج کے لوگوں کے درجات میں بہت حد تک ڈفرنس ہوگا۔ کیونکہ یہ دیکھیں، اگر اسلام پہ جب مشکل ٹائم ہے اس ٹائم پہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور فتح مکہ جب کہ جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں ان کا پھل ان کو ملا، اس ٹائم جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے کبھی بھی درجات آپس سیم نہیں ہو سکتے۔ یہ کافی ساری حدیثیں ہیں جو کہ اس چیز پہ گواہ بھی ہیں۔ تو اسی طرح کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جب صورت نازل ہوئی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا غزوہ احد ہو چکی تھی اور صلح حدیبیہ سے پہلے کا ٹائم تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کفار نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو نہ صرف جانی بلکہ مالی امداد بھی چاہیے تھی، اور اسی لیے مسلمانوں کی موٹیویشن میں کچھ کمی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس بات کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ سابقون الاولون جو کہ شروع کے مسلمان تھے ان کی موٹیویشن میں کسی قسم کی کمی آئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ بہت سارے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب جو لوگ داخل ہو رہے تھے ان کی ڈیفینیٹلی اس طرح کی تربیت نہیں تھی جو پہلے لوگوں کی تھی، تو آن ایوریج جو موٹیویشن کا گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا۔ تو اس موٹیویشن کے گراف کو دوبارہ اوپر لے کے جانے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی ہے۔ اس میں اس تمام چیزیں ڈسکس ہیں، انشاءاللہ ہم جا کے 1 بائی 1 آیت بآیت اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس صورت کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن میں اگر کسی نے انصاف کیا ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کے ساتھ میرا 50 سال کا رشتہ ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سورہ عطا کی ہے۔ جس لیول کا مطالعہ، جس لیول کی ڈسکشن انہوں نے صورت پہ کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یہ ویسے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ صورت جب نازل ہو رہی تھی تو مسلمانوں کی، جیسے میں نے بتایا، موٹیویشن کم ہو رہی تھی۔ اب قرآن پاک سے موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے یا بینیفٹ حاصل کرنے کے 2 لیولز ہیں۔ نمبر 1 لیول اس کا ایکیڈیمک ہے، اینڈ نمبر 2 از دا اسپرچول ون۔ ایکیڈیمک لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ اب جب دیکھیں کسی بھی چیز کے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اس زبان کو سیکھتے ہیں۔ اب ہمیں نے انگلش سیکھنی ہے یا انگلش میں کوئی چیز پڑھنی ہے تو مجھے انگلش آنی چاہیے۔ اسی طرح اگر میں نے قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو مجھے عربک آنی چاہیے۔ اب عربک کو سیکھنا، قرآن کی تفاسیر کو پڑھنا،
مختلف طرح کی تفاسیر پڑھنا، مختلف دور کے لوگوں کی تفاسیر کو پڑھنا، یہ ایک ایکیڈیمک لیول کی جستجو ہے جو قرآن سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے. اور دوسرے لیول پہ ایک اسپریچول لیول کی جستجو ہے کہ ہم روز خود کو یہ ریمائنڈ کرائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. اب اس کا یہ بات نہیں ہے کہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے کہ ون ڈے یو ول ویک اپ دا موسٹ موٹیویٹڈ پرسن ان دا ورلڈ، اور اگلے دن آپ کی موٹیویشن بالکل ختم ہوگی. تو پھر آپ کو کانسٹنٹلی خود کو ریمائنڈر دینے پڑیں گے کہ یہ جو کام میں، کوئی بھی کام قرآن سے علاوہ بھی کوئی بھی کام جو آپ اپنی ذاتی زندگی میں کرتے ہیں، تو آپ کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ یہ کام میں نے شروع کیا تھا، کیوں کیا تھا، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کے اینڈ پہ میں اچیو کیا کرنا چاہ رہا تھا. یہ ساری چیزیں آپ ایک اپنے پاس کانسٹنٹ اسٹرگل میں رہتے ہیں. اور قرآن کی اسپریچول لیول یہ ہے کہ روز یو ول بی پریزنٹڈ ود چوائسز، کہ میرے پاس چوائس ہے کہ میں سویا رہوں یا میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں فجر کی، یا آگے جا رہی ہے عورت جا رہی ہے میں اس کو دیکھوں یا نظر نیچی رکھوں، کسی کے سامنے میں کسی بڑے کو جواب دوں یا نہ دوں. کوئی ایسی نوکری ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو میں وہ کروں یا نہ کروں. یہ چوائسیز ہیں جو کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، ایون ہر سیکنڈ میں پریزنٹ ہوتی ہیں. تو یہ اسپریچویلٹی ایکچولی کرتی کیا ہے کہ یہ اللہ سے ایک طرح کا کنیکشن آپ کا اسٹیبلش کرتی ہے، اور آپ ہر بات میں کچھ بھی ایکشن لینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کانشیس ڈیسیژن لیتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. اب یہ اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورت اس دور کے ضعفاء کے لیے تھی. ضعفاء کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ تو کفار ہیں نہ منافقین ہیں، ان کے سینٹر کا ایک ایسے مسلمان جن کے دل میں ایمان تو ہے لیکن ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ چاہیے. ان ادر ورڈز یہ صورت ہمارے پہ اپلیکیبل ہے کہ ہم لوگ سب، آپ لوگ جو سن رہے ہیں قرآن کا درس سن رہے ہیں، دل میں ایمان تو ہے لیکن ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ درکار ہے. اب اس صورت کے نا کچھ سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں. اب ہم کچھ سائنٹیفک فیکٹس ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس صورت کی باقاعدہ ون بائی ون، آیت بائی آیت تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، عربک کے حروف کو جب بھی نمبرنگ دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حروف ابجد. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھا جاتا ہے. تو یہ کسی بھی عربک کے جب بھی حروف کو نومیرک ویلیوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک پورا علم ہے، اور ان حروف کو حروف ابجد کہتے ہیں. اور ہم سب نے پیریوڈک ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے بچپن میں. تو الحدید میں نے آپ کو بتایا، سورہ حدید میں نے آپ کو بتایا آئرن کو کہتے ہیں، اور آئرن کا اٹامک نمبر 26 ہے، اور حدید کے اگر آپ حروف ابجد نکالیں تو وہ بھی 26 بنتے ہیں. دس از این امیزنگ فیکٹ. اسی طرح الحدید، جو کہ عربک میں جب بھی کسی ورڈ کے پیچھے الف لام لگ جاتا ہے تو وہ ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے. تو الحدید کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگی دی آئرن. تو الحدید کا اٹامک نمبر حروف ابجد 57 ہے، اور یہ الحدید سورہ بھی ہے، اور اس کا قرآن میں بھی نمبر 57 ہے. دس از آلسو این امیزنگ فیکٹ. اب دیکھیں، قرآن ہر طرح کے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے. اب اس دور میں تو کسی کو پیریوڈک ٹیبل ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا، اس ٹائم تو یہ لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی ہوگی ڈیفینیٹلی. آج ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں، تو اس صورت کی ریلیونس ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان تو ان لوگوں سے بھی کمزور ہیں جن کے لیے یہ آئی تھی. تو اس لیے یہ صورت آج کے مسلمان کی نیڈ ہے، ڈائر نیڈ ہے کہ وہ اس صورت کو سمجھے تاکہ اس کا ایمان ریوائٹلائز ہو، اس کو پتہ چلے کہ اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے دین کے تقاضے کیا ہیں. تو اب ہم ون بائی ون اس صورت کی آیات کو ڈسکس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ بادشاہ ہے، عزیز ہے اور حکمت والا ہے، یا اس کا آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. لیکن پہلا جو پورشن ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے مراد یہ کہ ایسی مخلوقات جن کا انٹروڈکشن ہمیں نہیں ہے، چرند پرند، درخت، حیوانات، نباتات، مچھلیاں، ان کا تو ہمیں معلوم ہے، انسانوں کا ہمیں معلوم ہے، کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں، وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ دیکھیں گے کہ تو آپ اس کو بنانے والے کی یا تو کلاکاری پہ اس کو داد دیں گے یا اس کے ناڑی پن پہ اس کو کہیں گے کہ یار یہ ٹھیک نہیں بنائی. تو یہ والی آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ دیکھیں گے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ اپنے اندر سے خود بیان کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اور اس کا اگلا پورشن وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ غالب ہے، اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. اب پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی ایبسولوٹلی کرپٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی اتھارٹی ہوگی وہاں پہ کرپشن ضرور ہوگی یا مس یوز آف اتھارٹی ضرور ہوگا، زیادتی ضرور ہوگی. اور اللہ کے کیس میں تو اللہ تو ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اللہ کے اوپر کون چیکس لگا سکتا ہے؟ دنیا میں تو اتھارٹی کے اوپر ہم چیکس لگا سکتے ہیں، جدھر اتھارٹی آئی وہاں پہ قانون بنا دیے کہ بھئی مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو. لیکن اللہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اللہ پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تو اللہ نے اگلی جو بات ہے الحکیم، اپنے لیے الحکیم کہا ہے کہ میرا کوئی بھی ایکشن حکمت سے خالی نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ العزیز اور الحکیم ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. اتھارٹی تو ایبسولوٹ ہے لیکن اس کے ساتھ حکمت بھی اتنی ہے کہ جو بھی وہ ڈیسیژن لے گا وہ پوری حکمت کے ساتھ. ہماری تو سمجھ سے باہر ہے خدا، لیکن خدا نے جو بھی ڈیسیژن لیا اس کے لیے ایک باقاعدہ حکمت ہے. اگلی آیت دیکھیں، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زمین اور آسمان کی سلطنت اسی کے لیے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب دیکھیں پہلی آیت اور اس آیت کو آپس میں کنیکٹ کریں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی ہی بادشاہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کی اٹموسٹ فارم ہے کہ بادشاہت اللہ کی جو بھی ہے اس میں بادشاہت اللہ کی. اگر آپ زمین کے مالک ہیں، اس زمین کا الٹیمیٹ مالک خدا ہے. اگر آپ بہت ذہین ہیں تو اس ذہانت کا الٹیمیٹ عطا کرنے والا خدا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کی اٹموسٹ بادشاہت، آنرشپ خدا کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. یعنی کہ کوئی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان بخش دے.
جو بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ توحید بیان ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کے کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جن میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دے گا, موت بھی وہی دے گا. اگر آپ کسی اور کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے یہ ایکٹ کر دیا تو یار یہ میری جان لے لے گا, تو آپ شرک کمٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت اسی نے دینی ہے, نہ آپ کو کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ موت. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. جو کرنا چاہتا ہے صرف ایک کن بولتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لہذا وہ ہر چیز پہ قادر ہے, ایبسولوٹ بادشاہی اس کی ہے. آگے دیکھیں, هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ والی آیت پڑھتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ امام غزالی نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اتنی سخت آیت کہ شروع بھی اللہ سے, اینڈ بھی اللہ پہ. جب ہم سب کو پتا ہے کہ ایک کائنات اللہ کی تخلیق ہے, اور اس تخلیق سے پہلے بھی اللہ موجود تھا, اور جب اللہ اس ساری کائنات کو لپیٹ لے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کائنات کا آخر ہوگا, تو اس آخر میں بھی اللہ پاک موجود ہوگا. the one and only, وہی شروع سے ہے, وہی اینڈ تک رہے گا, وہی ظاہر, وہی بات. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ جاتی ہیں, کچھ ایسی تدبیرات اس کی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سینس خدا کام کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح قرآن کی قاعدہ ہے کہ ایک چال انہوں نے چلی اور ایک تدبیر خدا نے کی, اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. آپ اس کو ذرا اس کے ساتھ دیکھیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی, وہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. ادھر بھی اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر چھپا ہوا کام, ہر ظاہری کام خدا کے اذن سے ہوتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو, جو کام بھی کر رہے ہو, خدا کو اس چیز کا علم ہے. اب اس کی آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. يَعْلَمُ مَا يُولِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا, اس کو علم ہے زمین کے اندر جو جاتا ہے اور اس کے باہر جو نکلتا ہے. وَمَا يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يُعْرِجُ فِيهَا, اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز آسمانوں میں چڑھتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو بات ہے, اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ عرش پہ کس طرح جلوہ فرما ہوا, کیونکہ ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس نے یہ زمین و آسمان 6 دن میں بنائے. اب ہمیں اس چیز پہ کامل ایمان ہے کہ وہ 1 دن میں چاہتا تو بنا سکتا تھا, 4 دن میں چاہتا تو بنا سکتا تھا. جس طرح اوپر ہم نے پڑھا عزیز الحکیم, اس کے اس امر میں کوئی حکمت ضرور ہوگی. اب ہم کیونکہ مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کی ایٹموسٹ اتھارٹی پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ ساری چیزیں 6 دن میں بنائی ہیں, تو اوکے, وہ اس چیز پہ قادر تھا, اس نے بنا دی. وہ اگر کہتا ہے کہ ہم نے 1 دن میں بنائی ہے تو ہم مانتے, اسی طرح مانتے, سمعنا و اطعنا کرتے. ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 6 دن میں ہی کیوں, 5 دن میں کیوں نہیں, 4 دن میں کیوں نہیں. بھی 6 دن بتائے ہیں تو 6 دن. آلدو اس پہ بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں اور اس کا ایک ریزنیبل کنکلوژن بھی ڈرا ہو چکا ہے. بٹ آئی بلیو کہ کیونکہ ہمارا اللہ پاک پہ بلائنڈ بلیف ہے, اور یہ والا بلیف سب سے اسٹرانگ لیول آف بلیف ہوتا ہے, تو ہمیں ان طرح کی ان بحثوں میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ پاک نے کہا ہے ہم اس طریقے سے مانتے ہیں, اور جو بھی
اس کی شان کے لائق ہے جیسے بھی وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے، وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے وہاں پہ عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ یعلم ما یولج فی الارض وما یخرج منها، اس کو علم ہے زمین میں اندر جو جاتا ہے اور زمین سے جو آتا ہے، یعنی کہ زمین میں آپ بیج بوتے ہیں درخت نکل آتا ہے، اس کو اس کا بھی علم ہے، یعنی کہ مائکرو لیول پہ بھی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ میکرو لیول پہ پہلے بات ہوگی، اب ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مائکرو لیول پہ بھی کوئی بھی کام ہو، ایٹم لیول پہ، اس چیز کا بھی اللہ کو علم ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے اور جو آسمانوں سے اترتا ہے، یعنی کہ بخارات اوپر جاتے ہیں، بارش آتی ہے، فرشتے اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، فرشتے لوگوں کی جانیں قبض کر کے اوپر جاتے ہیں، جو بھی، اور اس طرح کی جو بھی چیز آسمانوں میں جاتی ہے یا آسمانوں سے نیچے اترتی ہے، اللہ پاک کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے آپ کہیں جی ہاں ادھر خدا ہے اور آپ کہیں چھپ جائیں گے تو وہاں پہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا فرما رہا ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا خدا ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ شاہ رگ یہ ہے، تو یعنی کہ خدا بھی میرے اتنے قریب ہے، میں کوئی بھی کام کروں گا مجھے گاڈ کانشیس ہو کے کرنا پڑے گا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ والا کام شاید خدا نہ دیکھے، خدا ہر چیز پہ خود گواہ ہے، کیونکہ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ ہر چیز کا وہ خود وٹنس ہے۔ روز قیامت ہم یہ کہہ ہی نہیں سکیں گے، ہمارے سامنے ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے وہ ہمیں ایچ ڈی میں دکھائے جائیں گے کہ یہ کرتے رہو، اور اس چیز کا وٹنس تمہارا رب ہے، تو جو بھی کریں گے ہمارے سامنے آ جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے سب وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے اور تمام کاموں کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی بادشاہی تو اللہ نے اسٹیبلش کر دی، اللہ نے بتا دیا کہ ایبسولوٹ اتھارٹی میری ہے، بادشاہی میری ہے۔ اب ادھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر کام نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اچھائی کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا، برائی کرو گے اللہ اس کی سزا دے گا۔ آپ کے ساتھ کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ وری، ہی ول ٹیک کیئر آف تھنگس، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر چیز کی سزا اور جزا کا جو اختیار ہے وہ اس نے اپنی ذات کے پاس رکھا ہوا۔ تو اگر بظاہر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ستم ہو بھی رہا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ اب آیا نمبر 6، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں ٹرانسفارم کرنے کا جو عمل ہے، یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ جس دن چاہے گا اس کو روک دے گا، اور ایک طرح سے ایک چیلنج بھی ہے کہ کوئی اور کر کے دکھا دے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سائنٹسٹ جتنا مرضی کر لیں، کبھی بھی آپ کے خیال سے یہ 24 گھنٹے کا یہ جو ایک ڈیوریشن ہے، ٹائم ڈیوریشن جس میں دن ہوتا ہے، دن سے پھر شام، پھر رات، پھر دوبارہ دن، کبھی بھی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس ارتھ کی روٹیشن کو روک سکیں؟ نیور۔ یہ خدا ہی کا کام ہے اور خدا ہی اس کو کر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے اس چیز کی نشاندہی کی۔ اگلی بات دیکھیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ گناہ کمٹ نہیں کرتا تب تک اس کو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب کو علم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا ارادہ بھی کر لیں تو وہ اتنا
رحیم ہے اور کریم ہے کہ وہ ہمیں اس کا اجر اسی وقت عطا کر دیتا ہے. اور جب تک گناہ آلدو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا، لیکن پھر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ جب تک یہ کمٹ نہیں کر لے گا تب تک میں اس کی پکڑ بھی نہیں کروں گا. تو یہ خدا کا ایک ہمارے پر خاص احسان ہے. اب یہ یہاں پہ یہ 6 آیات کنکلوڈ ہو گئی ہیں. اب آگے اللہ پاک کی ذات کو ماننے کا تقاضا آ رہا ہے، اور اس تقاضے کو بیان کرنے سے پہلے یہ عظیم الشان ایک تمہید باندھی گئی ہے، تاکہ جب ہم وہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون سی ذات ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے، تاکہ کسی قسم کا شک شبہ رہے ہی نہ. اگلی آیت دیکھیں. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس چیز میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تم کو وارث بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اور جس نے ایمان لایا اور خرچ کیا اللہ کی راہ میں مال، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں اس میں 2 تقاضے بیان ہوئے. پہلا اللہ کے رسول پہ اور اللہ پہ ایمان لانا، اور دوسرا جو چیز اللہ نے عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرنا. تو دیکھیں ایمان تو بیسک تقاضا ہو گیا. اب خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو اللہ نے مال عطا کیا، کسی کو اللہ نے ذہانت عطا کی ہے، کسی کو اللہ نے زبان عطا کی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اثر کر جاتی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مال بھی ہو سکتا ہے، اپنا نفس، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس ذات کا وارث بنایا گیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. پھر ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولادیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اللہ کی راہ میں لگا دینی ہے. یہ ذہانت، یہ زبان، جو چیز ہے اللہ کی عطا کی ہوئی. اور کوئی بھی آدمی ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کلیم کر لے کہ یہ چیز میری اپنی لی ہوئی ہے، اپنی حاصل کردہ ہے؟ نہیں. بینگ مسلمز ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی ہی عطا کرتا ہے. تو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے راستے میں لگاؤ. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تو جن لوگوں نے ایمان بھی لایا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ پاک یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کر لیا اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. اب اگلی آیت دیکھیں. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو. ورسول یدعوکم لتؤمنون بربکم، اور ہمارے رسول تم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں
وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ خود تم سے اس بات کا عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لائے ہو۔ دیکھیں یہ ادھر کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ دیکھیں اللہ کس طرح جھنجھوڑ رہا ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ وہی جو موٹیویشن کی ہم نے بات کی کہ تمہاری موٹیویشن کدھر ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ایشو کیا ہے؟ اللہ اس لیول پہ آ کے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ خود تم سے اس چیز کا عہد لے چکا ہے۔ کس چیز کا عہد لے چکا ہے؟ یاد کریں وہ عہد جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے یہ بوجھ پہاڑوں پہ رکھنا چاہا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہر چیز پہ انسان نے کہا جی ہم عہد لیں گے، ہم آپ کے دین کو غالب کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک سمینا و اطانا والا عہد، یہ سارے وہ عہد یاد کرائے جا رہے ہیں کہ تم سے اللہ عہد لے چکا ہے، اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ رسول تمہارے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی تم لوگوں کی موٹیویشن کی طرح، یہ دیکھیں یہ موٹیویشن ریوائیو کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کے اندر جذبہ جہاد ایمان وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے یہ آیت کتنی بہترین ہے۔ آگے دیکھیں، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور، کہ اس رب نے اپنے بندے پہ یہ آیات بینات نازل کی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں ظلمت کی اندھیروں میں سے نکال کے روشنی دکھائے، روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ظلمت کے اندھیروں میں سے نکلنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ یہ آیات بینات، یعنی کہ یہ قرآن پاک۔ جس کسی نے بھی جہالت میں سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو انلائٹن کرنا ہے، قرآن پاک از دا وے۔ اب قرآن پاک کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کا فہم حاصل کیے بغیر کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ ہدایت میں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے آیت ہے۔ کیا ریلیشن ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ ایک دفعہ ختم کر لیا جی، ختم کر کے بس اوپر کہیں رکھ دیا۔ قرآن کا جب تک فہم نہیں ہوگا تب تک ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سمجھنی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں عربک نہیں آئے گی تب تک ہم قرآن کی اصل جو ہے، جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ تو آپ بالکل سمجھ لیں، جتنی مرضی تفاسیر پڑھیں آپ کو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ضرور پتہ چل جائے گا، لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جب تک نہیں رکھ سکتے نا قرآن کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور تمہارا رب بہت ہی رؤوف، بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں آئے گا اللہ پاک مہربان ہے، اللہ پاک اس پہ اپنی رحمتیں، اپنی کرم اپنا اس پہ کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا۔ تو وہ چلنا شروع تو کرو، تم آؤ اور میں تمہیں اس آیات بینات پہ چلنا شروع کرو، تو میں تمہارے پہ مہربانیاں، میں تمہارے پہ شفقت کروں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں کروں گا۔ یہ پہلی 9 آیت ہم کور کر چکے ہیں، اور اس میں دیکھیں پہلی 6 آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ کیا ہو گیا تمہارے ایمان میں کیوں کمی آ گئی؟ ہمارے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، تمہیں وہ ساری چیزوں کی طرف ابھی بھی بلا رہے ہیں، تمہارے ایمان میں کمزوری کیوں نہیں، کیوں آ رہی ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں پہ پھر وہی انداز ہے جو شروع میں ہم نے دیکھا نا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن ادھر جب یہ بات کی تھی تو تمہیں کیا ہو گیا، وہاں پہ یہ کہا تھا کہ تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ اب وہ والا موضوع ایڈریس ہو گیا، اب اگلا موضوع، اگلی بات پہ جوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تو تنہا اللہ ہی ہے، تم سب کو یہ معلوم ہے۔ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ لینا، کسی کے پاس پیس آف لینڈ ہوتا ہے، وہ مرتا ہے،
اس کے بچوں کے پاس ہی رہتی ہے، اس کے بچے مرتے ہیں، آگے 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 انتقال ہوتا جاتا ہے، الٹیمیٹلی قیامت آنا تو یہ سب کچھ، اس سب کا وارث تو تنہا خدا ہی ہے، کسی کے پاس الٹیمیٹلی تو نہیں رہنی. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ پیس آف لینڈ ہے، یہ سارا قیامت تک میرے پاس رہے گا؟ نیور. اللہ پاک اس چیز پہ زور دے رہے ہیں، ایمفسس کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ یہ سب کچھ جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہیں عطا کیا گیا، اس کا وارث تو اللہ ہی ہے، تو تم نے دینا بھی اسی کے راہ میں ہے. یہاں پہ ان کو آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابھی خرچ کرو گے تو اس کا کیا فائدہ ہے، بعد میں خرچ کرو گے تو اس کا کیا فائدہ ہے. آگے دیکھیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح والقاتل، یعنی کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ اپنا مال دیا، اپنی جان دی اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی کہ ان کے درجے بہت بڑے کیے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی ہیں اور جہاد کیے، یعنی کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنی خیراتیں دیں، جہاد کیے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے درجات بعد میں خرچ کرنے والوں سے بہت بہتر ہے. اٹ از ٹوٹلی لاجیکل. جب اسلام مغلوب ہے، لوگ اس کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اپنے سر کٹا رہے ہیں، ایک ایک آیت پہ صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا رتبہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو کہ اسلام کے غالب آنے کے بعد ایمان لا رہے ہیں؟ اللہ پاک ادھر یہی کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم، اس ٹائم اسلام کو ضرورت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کو غالب تو کرنا ہی کرنا ہے. ادھر یہ دیکھیں کتنی شیورٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ فتح کے بعد جو کریں گے ان کے وہ درجات نہیں ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ فتح الٹیمیٹلی ہونی ہے، اس میں یہ شیورٹی بھی تو ہے. تو اللہ ادھر بتا رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم، ادھر آؤ، اس ٹائم پہ جہاد کرو فی سبیل اللہ، مال خرچ کرو، اپنا ٹائم سپینڈ کرو اللہ کے راستے میں، اور فتح کے بعد اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان دونوں سے ہی اچھے وعدے کیے ہیں، ان کا اینڈ دونوں کا اچھا ہی ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور خدا کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں نے جنت میں تو جانا ہے، لیکن جنت کے درجات میں بھی بہت فرق ہے. نبی پاک کی حدیث ہے کہ جنت کے ایک درجے کے لوگ دوسرے درجوں کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ابھی تم ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا فرق ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں. اور یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کر کے، قتال کر کے. اب دیکھیں اگر ہم اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیا آج اللہ کا دین غالب ہے؟ کیا اللہ کے قانون نافذ ہیں؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ کیا نبی پاک کی شریعت کی پابندی ہو رہی ہے؟ تو کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب اپنے جان سے، اپنے مال سے قتال نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرنا؟ اپنے جہاں جہاں پہ دین مغلوب ہے، جہاں جہاں پہ مسلمان سپریسڈ ہے، کیا ہم نے ان کی مالی مدد نہیں کرنی؟ کیا اس آیت کے تحت ہمارے پہ یہ حکم لاگو نہیں ہو رہا؟ اب یہ سارے کوسچنز ہیں جو یہ صورت ریز کر رہی ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کا پرپز ہی ہے کہ یہ این مسلم آئیڈینٹی کے اوپر پوری اترتی ہے یہ صورت کہ بھائی ہم ہیں کون پھر. مطلب اگر یہی ریچولز کا دین ہی پرفارم کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو مطلب میرے مسلمان ہونے سے کسی اور کو کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں میرے ہونے سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ اگر میں آؤں، اپنا نماز روزہ پورا کروں، بچے پیدا کروں، بس ٹھیک ہے، مر گیا. تو امپیکٹ کیا کریٹ کیا میں نے؟ یہ اس امپیکٹ کی آیت ہے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ہمارا دین مغلوب ہے، ابھی ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، مال خرچ کریں، اپنی جانیں خرچ کریں، اپنا ٹائم خرچ کریں، تو ہمارے لیے بھی یہی درجات ہوں گے، اعلیٰ ترین درجات ہوں گے. اور ہمارے لیے تو جنت ویسے ہی بہت آسان ہے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان تو نبی پاک خود بذات خود موجود تھے. ہم تو سمینا و اطعنا والے ہیں. ہمارے پاس تو نبی پاک، ہم نے دیکھا تو نہیں، ہمارے پاس ان تک کی بات پہنچی، ہم نے ان کی بات سنی، مانی. اور ہم مسلمان بھی بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ہی ہیں. ہم نے یہ جو ایمان ہے یہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی. دس از دا ٹائم کہ ہم سمجھیں
اس ایمان کی قیمت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ صورت ہمیں وہ تقاضے بتا رہی ہے جو ہم نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ.